اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریش مکہ کے کچھ افراد کو دیکھا کہ بیت اللہ کے سامنے بتوں کو پکار رہے ہیں، انہیں سجدہ کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں۔ آپ نے انہیں سمجھایا تو انہوں نے کہا ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ جس طرح کے مشرک کا عقیدہ ہوتا ہے کہ میری یہ نیکی کرنا 11ویں 12ویں نظر و نیاز منت بنوتی غیر اللہ کی پکار اللہ کے قرب کے لیے ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، یاد رکھنا، یہ شان نزول بتا رہا ہوں، شاید پہلے نہ لکھا ہو، کچھ سستی بھی کرتے ہو لکھنے میں، کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو یہ بتوں کی پرستش نہیں کرنی بلکہ تم میری تابعداری کرتے رہو۔ یہ تقلید کی بہت بڑی دلیل ہے، بس تم میری تابعداری کرو۔ اب سب نے تابعداری کرنی ہے نبی علیہ السلام کی، اور آپ کی سیرت کا کوئی جاہل کو پتہ نہیں ہوتا، کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ یہ ائمہ کرام نے بتایا، علماء نے بتایا، اس لیے فاتبعونی یہ تقلید کی بہت بڑی دلیل ہے، جو کہ تقلید واجب ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ محبت رکھے گا، تم محب سے محبوب بن جاؤ گے، اور پھر اللہ کا دستور ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، محبوب بناتا ہے تو صاف کر دیتا ہے، اور وہ بخش دیتا ہے بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں۔ معیار نہیں کہ جسے دولت دے مال زیادہ دے اس سے محبوب بناتا ہے، محبوب جب بناتا ہے تو سب سے بڑا معیار یہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ واللہ غفور الرحیم۔ اللہ پاک بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ اسمیت الجملہ ہے واللہ غفور الرحیم، اور اسمیت الجملہ میں مولانا دوام اور استمرار ہوتا ہے۔ ارشاد فرما دو پیغمبر تابعداری کرو تم اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِن تَتَوَلَّوْا، پس اگر تم پھر گئے، ایسے نہ کیا، پس بے شک اللہ تعالی محبت نہیں رکھتا ہے کافروں کے ساتھ۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ذکر توحید چوتھی بار ہو رہا ہے۔ اللہ کے نیک بندے انبیاء کرام علیہ السلام وہ پکاروں کے لائق نہیں ہیں، وہ پوری زندگی اس پہ محنت کرتے رہے، پکار صرف اللہ کی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو جہان والوں پہ، ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ۔ یہ قید مخصوص ہے، ایک مقصودی قید ہے۔ درا حال کے اولاد ہے بعض ان کی بعض سے۔ اگر قاری انعام اللہ کے استاد جی کو بات سمجھ نہیں آ رہی، چلو انبیاء کو چن لیا، وہ اسی کو پکارتے تھے، یہ کیوں فرما ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ، فرما ان کی اولادیں تھی، اور اللہ وہ ہے لم یلد ولم یولد، لم یلد، درا حال اولاد ہے بعض ان کی بات سے، اور اللہ پاک خوب سننے والا ہے تمہاری باتوں کو، خوب جاننے والا ہے تمہارے احوال کو۔ مائی مریم اور ان کی والدہ معبود نہیں بن سکتی، کیسے؟ یاد کر جب کہا عمران کی بیوی نے، اے رب میرے، بے شک میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے درا حال کے آزاد ہوگا۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ لڑکا پیدا ہوگا، یہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا، میں اسے وقف کرتی ہوں، پس تو قبول فرما لے مجھ سے۔ ہر نیکی میں زور دینا چاہیے اس پہ، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔
انک انت السمیع العلیم، حسر ہے بے شک تو ہی تو ہے خوب سننے والا خوب جاننے والا۔ فلما وضعتها، ضمیر کا مرجع وہ حمل ہے، وہ نفس ہے، پر جب جنا اس کو تو کہنے لگی رب انی وضعتها انثی، اے رب میرے بے شک میں نے جنا ہے اس حمل کو لڑکی، حال ہے دراحال وہ تو لڑکی ہے۔ تحسر اور تحزن کا اظہار کیا کہ اللہ میں اسے اب کیسے خدمت کے لیے وقف کروں۔ واللہ اعلم بما وضعت، حالانکہ اللہ زیادہ جانتا ہے جو کچھ اس نے جنا تھا، لیکن اس نے اپنا اظہار کر کے بتایا، ورنہ اللہ کو پتہ ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، نہیں ہے مذکر جو بے مانگ رہی تھی مثل مؤنث کے، تباق تضاد۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، بے شک میں نے نام رکھا ہے اس کا مریم، اور مریم ان کی لغت میں بمعنی عابدہ کے اور بمعنی سردار کے بھی ہوتے ہیں۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، بے شک میں اسے تیری پناہ میں لیتی ہوں، حضرت مریم جی، اور جس کی یہ شان کہ کسی کی پناہ میں آئے وہ الہ کے لائق نہیں ہوتے، یہ عیسائیوں کا رد ہو رہا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، بے شک میں اسے تیری پناہ میں لیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے۔ حدیث میں آتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان چوک لگاتا ہے جس کی وجہ سے وہ روتا ہے، سوائے حضرت مریم اور ان کی بیٹے کے۔ اب نبی علیہ السلام نے اپنا ذکر نہیں کیا کیونکہ آپ تو ہر لحاظ سے اعلیٰ ہیں، یہ نہیں کہ اپنی نفی کر دی ہے، تو اس لیے فرمایا ان دو کو شیطان کی چوک نہیں لگی ہے، کیونکہ دعا تھی نا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ۔ یہ چیز ہوتی ہے، قابل ہونا شرط نہیں، قبولیت شرط ہے، قابل ہونا شرط نہیں، قبولیت شرط ہے، جس کو اللہ قبول فرمائے۔ علماء بڑے بڑے ہوتے ہیں، کسی کو اللہ قبول فرماتا ہے، کتابوں میں لائق بڑے بڑے ہوتے ہیں، اللہ کسی کو قبول فرماتا ہے، موٹے تازے سب ہوتے ہیں، اللہ کسی کو جہاد میں قبول فرماتا ہے، بڑے بڑے امیر ہوتے ہیں، اللہ کسی کے خرچ کو قبول فرماتا ہے، بڑے بڑے ذہین ہوتے ہیں، کسی کو اللہ پاک قبول فرماتے ہیں پڑھنے پڑھانے کے لیے، قبولیت وہ اللہ شرط ہے۔ پس قبول کیا اسے اس کے رب نے، ساتھ قبولیت اچھی کے دعا پہ زور تھا نا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور بڑھایا اسے بڑھانا اچھا، جتنا بچہ سال میں بڑھتا ہے وہ ایک دن میں بڑھ رہی ہے۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، یہ قدوری، یہ کنز الدقائق، شرح وقایہ ہدایہ، پوری فقہ کتابوں باب الکفالہ چلتا ہے، کفالت بالنفس کفالت بالمال، اور کفیل بنایا اس مریم کا زکریا کو، خالو ہے اس کا خیال رکھنا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی داخل ہوتے اس پہ حضرت زکریا محراب میں، زکریا داخلہ کا فاعل ہے، محراب مفعول فی ہے، مسجد میں جاتے بالا خانے میں دیکھتے وجد عندہا رزقا، پاتے اس کے پاس رزق، سردیوں کا گرمیوں میں، گرمیوں کا سردیوں، سردیوں میں آم ملے تو کتنا انسان خوش ہوگا، گرمیوں میں مالٹے ملے تو خوش نہیں ہوگا، گرمیوں میں سردیوں میں گرمیوں کا پھل مل رہا ہے۔ کہنے لگے یا مریم انا لک ھذا، اے مریم کہاں سے آتا ہے یہ رزق؟ معلوم ہوا حضرت زکریا بھی عالم الغیب نہیں، پوچھنے کی کیا ضرورت تھی۔ قالت ومن عند اللہ، کہنے لگی وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ بھیجتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، انہوں نے بچپن میں گفتگو کی تھی حضرت مریم نے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں گفتگو کی تھی، اور رزق ان کا جنت سے آتا تھا،
تو شرائط پڑھنے والوں جنت دوزخ پیدا ہو چکی ہے، اب نہیں، کب سے رزق آتا تھا تو پہلے رزق ہو۔ نعمان جو کسی کو کہے ہڈیا سے سالن نکالنے لگو تو پہلے ہوگا نکالے گا نا، ایسے تو چمچہ نہیں مارے گا۔ جنت پیدا ہو چکی ہے، جنت کا رزق آ رہا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، یہ جواب شبہ متعلق مائی مریم، قالت ہوا من عند اللہ، وہ معبود نہیں ہے، حضرت زکریا بھی معبود نہیں ہے۔ جب دیکھا کہ اس کو اللہ نے بیٹی دی ہے تو فرمایا 120 سال عمر ہے، مائی صبح کی عمر 98 سال ہے۔ وہاں دعا کی حضرت زکریا نے اپنے رب سے، اور جو کسی سے مانگتا ہے وہ رب نہیں ہوتا۔ جی تو کسی کو دیکھو اچھی حالت پہ تو حسد نہ کرو، اللہ سے وہ چیز مانگو۔ یار علی کا بیٹا بڑا خوبصورت ہے، عرفان کو چاہیے حسد نہ کرے، یا اللہ مجھے بھی بیٹا عطا کر، یہ مقصد۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، میرے ایک استاد تھے، وہ فرماتے تھے لدن وہاں آتا ہے وہ چیز اور کہیں سے نہ ملے۔ کہا اے رب میرے بخش دے مجھے اپنی طرف سے اولاد ستھری، نقیًا تقیًا رضیٰ، دعا کر رہے ہیں۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو خوب سننے والا ہے دعاؤں۔ فنادت الملائکہ، بس آواز دی اسے، کس نے؟ فرشتے نے، حضرت جبرائیل نے۔ جمع مکسر ہے، الف لام آ گئے، جمعیت ٹوٹ گئی، جبرائیل امین مراد، حالانکہ حضرت کھڑے ہونے والے تھے، نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں۔ بے شک اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی۔ سید بدیع الزمان شاہ رحمہ اللہ میرے تصوف کے بھی استاد تھے، اور میرے ویسے بھی استاد تھے، اور میرے مربی تھے، تربیت کی میری۔ فرماتے تھے یحییٰ کو یحییٰ اس لیے کہتے ہیں کہ یحییٰ حیات سے ہے، اللہ نے اس کی ماں کی رحم کو بڑھاپے میں زندہ کر دیا تھا، نام یحییٰ ہے۔ بے شک اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، درا حال وہ تصدیق کرنے والا ہوگا کلمے کی اللہ کی طرف سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والا ہے اور وہ ایمان رکھے۔ وہ سیدہ، اور سردار بھی ہوگا یحییٰ، میرے استادی کا معنی وحسورا، عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والا ہوگا۔ کیا مطلب؟ شہوت کا کوئی غلبہ اس پہ نہیں ہوگا۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نبی ہوگا صالحین سے۔ حضرت زکریا فرما رہے ہیں رب انا یکون لی غلام، اے رب میرے کس طرح میرے لیے لڑکا ہو سکتا ہے، منڈا ہو سکتا ہے، بیٹا ہو سکتا ہے۔ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ، حالانکہ تحقیق مجھے پہنچا ہے بڑھاپا، 120 سال عمر ہے۔ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ، اور حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے، لا تلد۔ قال کذالک، فرمائی معاملہ تو اسی طرح ہے، اللہ کر گزرتا ہے جو چاہتا ہے۔ کہا اے رب میرے لیے کوئی نشانی بنا دے۔ یہاں مولا دو نظریے در دیکھو، بعض کہتے بولنے کی طاقت ہی نہیں تھی، صحیح بات یہ طاقت تھی، اللہ نے منع کر دیا تھا، بولنا نہیں ہے، یہ مقصد ہے۔ دو ہی نظریے نا، کہ طاقت ہی نہیں تھی، اللہ نے سلب کر دی، دوسری سائڈ پہ منتقل کر دی۔ دوسرا یہ نہیں، طاقت تھی، اللہ نے منع کر دیا کہ بولنا۔ کہا اے رب میرے لیے نشانی بنا۔ فرما نشانی یہ کہ تو نے کلام نہیں کرنی لوگوں سے 3 دن، مگر اشارے سے کرنا، ہاں اپنے رب کا ذکر بہت کرنا۔ اس سے معلوم ہوا زبان بند نہیں تھی، ورنہ نہ ہوتا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، ذکر کرنا اپنے رب کا بہت۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور شام کے وقت، صبح کے وقت تسبیح بیان کرتے رہنا۔ عشی کہتے ہیں زوال شمس سے لے کے غروب شمس تک، اور ابکار کہتے ہیں جب فجر طلوع ہوتی ہے، صبح صادق ہوتی ہے، چاش کے وقت تک۔ مراد ہے ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا۔ انشاءاللہ العزیز ایک رکوع نماز کے بعد ہوگا۔ ربنا تقبل منا، یاری دوست جڑیاں نے کوئی صحیح نہیں ہے جی، فراڈ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ یاد کر جب کہا فرشتے نے اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے۔ یہاں پھر حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے ہیں چن تو لیا ہے لیکن معبود نہیں ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ چن تو لیا ہے لیکن اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کیا اور تجھے چن لیا جہان والوں کی عورتوں پہ۔ پھر جب میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی پھر ان کی فضیلت ساری عورتوں پہ ہے۔ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم فرما برداری کر اپنے رب کے لیے اور سجدہ کر تو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ توجہ، وہ رب ہو سکتا ہے جس سے حکم ہو جھک جا، فرما برداری کر، رکوع کر۔ نصرانیوں سوچ لو حضرت مریم کو کہا جا رہا ہے اقنتی لربک واسجدی لربک وارکعی مع الراکعین۔ جب یہ کہا جا رہا ہے تو ایسا جس سے حکم دیا جا رہا وہ کبھی معبود نہیں ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں، آپ عالم الغیب نہیں۔ اور کون عالم الغیب ہو سکتا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام عالم الغیب نہیں، اور کون عالم الغیب ہے؟ میرے لاڈلے پیغمبر یہ باتیں ہم نے نوحی الیک آپ کی طرف وحی کی ہے، وحی کے ذریعے سے بتائی ہے۔ کیسے پاگل لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پیروں کی بلی بھی غیب جانتی ہے۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے میرے لاڈلو۔ یہاں حاضر و ناظر کی نفی ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، یعنی بالعلم اللہ کو پتہ ہے۔ آپ اس وقت نہیں تھے جب وہ کلمے ڈال رہے تھے، کون ان سب کفالت کرے مریم؟ یاد رکھنا یہ جو کیا ڈالنا ہے، قرآ ڈالنا ہے، یہ کس میں ہوتا ہے کہ کام جائز ہوں ان میں پھر قرآ ڈالنا ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ اب ایک حلال ہے ایک حرام ہے۔ ابو بکر الوانی کہے دو عورتیں ہیں، سفر پہ جانا ہے، بیویاں ہیں، قرآ ڈالتے ہیں، شبانوں کا نمبر آتا ہے، یہ شبالو کا آتا ہے، تو جس کا آئے گا لے جائے گا۔ اور ایک کے نکاح ہی نہیں ہوا تو اس کا قرآ نہیں ڈال سکتا ہے، جائز ہو حلال ہو پھر قرآ ڈالنا۔ نہیں تھے آپ ان کے پاس جب وہ اپنی کلمے ڈال رہے تھے کہ کون ان میں سے مریم کی کفالت کرے گا، کس کے حصے میں آئی تھی۔ وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور نہ آپ ان کے پاس تھے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے اس کی شان میں کہ کون اس کی کفالت کرے گا۔ یاد کر جب فرشتے نے کہا اے اللہ، جب فرشتے نے کہا اے مریم، یا مریم، اے مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی شبہ نہ کرو کہ وہ معبود ہے، شبہ کا جواب ہے۔ بدیالوی سب کہتے ہیں تفسیر میں شبہات کا جواب ضروری جی۔ اسی طرح جو مفسرین ہیں، علماء ہیں، وہ شبہات کا ذکر کرتے، صورت پہ اتنے شبہ ہیں توحید کے متعلق، رسالت کے متعلق، پھر ان کے جواب ہیں۔ شکاوہ ہے، شکوہ کی یہ معمولی چیز نہیں ہوتی جواب القرآن میں جو لکھی ہوئی یہ شکوہ ہے، یہ جواب شکوہ ہے، یہ تنویر دعویٰ ہے، یہ بشارت ہے، یہ تخویف ہے، یہ عاد لبعد العاد ہے۔ یہ ساری اصطلاحات زبانی یاد ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اس دفعہ بھی تھوڑی ٹھنڈ ہوتی ہے تو شروع کرتے ہیں اصطلاحات ساری۔ یاد کر جب فرشتے نے کہا مریم بے شک اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے کلمے کے ساتھ اپنی طرف سے کہ نام اس کا مسیح ہوگا، عیسیٰ بن مریم، وجیہاً دران عزت والا ہوگا دنیا اور آخرت میں، اور مقربین سے ہوگا، وہ بیٹا عطا کریں، کلام کرے گا لوگوں سے ماں کی گود میں، دوسرا معنی پنگھوڑے میں، فی الماد حال ہے یکلم سے، اور بڑھاپے میں بھی جب دوبارہ آئے گا بات کرے گا اور صالحین سے ہوگا۔ حضرت مریم کہنے لگی رب انا یکون لی ولد، نہ کرو زور لگنا نہ کہہ کرو، خاموشی نہ بیٹھے۔ قالت رب انا یکون لی ولد، کہا اے رب میرے کس طرح ہو سکتا ہے میرے لیے لڑکا،
حالانکہ نہیں چھوا مجھے بشر نے، نہ میں زانیہ ہوں نہ میری شادی ہوئی ہے۔ فرمایا کذالک، یہ معاملہ تو کذالک اسی طرح ہے، اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جب فیصلہ کرتا ہے کسی امر کا پس نہیں سوائے اس کو اسے کہہ دے، اسے کہتا ہے کن، پھر وہ ہو جاتا ہے، سرعت تکوین سے ہے۔ پوری زندگی اپنا عقیدہ بھی بناؤ، لوگوں کا بھی بناؤ، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ سے جو مانگو گے جائز ہو، حلال ہو، پورے یقین سے مانگو، وہ ہو جائے۔ اور سکھایا اسے کتاب ہاتھ سے لکھنا، حکمت، علم شرائع، تورات اور انجیل، جی۔ ارسلت رسولا، اور کہا بے شک میں بھیجا گیا ہوں رسول بنا کے بنی اسرائیل کی طرف، انی بیانی، اس بات کے ساتھ کہ بے شک میں تاکید لایا ہوں تمہارے پاس نصرانیوں، نشانی تمہارے رب کی طرف سے۔ وہ کیسے؟ انی اخلق لکم من الطین، بے شک میں تمہارے لیے پیدا کروں گا مٹی سے پرندے، مثل شکل پرندوں کے، پھر میں اس میں پھونکوں گا، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر ہو جائیں گے وہ پرندے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ یہ مختار کل کی نفی ہے، بِإِذْنِ نہیں، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ وہ پرندے۔ اور میں ٹھیک کروں گا مادر زاد اندھے کو، کوڑ والے بیماری والوں کو، اور میں زندہ کروں گا مردوں کو ساتھ اللہ کے حکم کے، اور وہ ایسے کرتے تھے۔ ٹھیک کرتا ہوں مادر زاد اندھے کو جو اصل میں پیدا ہوا تو اندھا ہے، اور کوڑ والا بیماری والا، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو، لیکن سب کچھ باذن اللہ۔ یہ معجزہ ہے، یہ کوئی حاجت روا مشکل کشا بگڑی بنانے والا نہیں ہے۔ اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو، جو تم ذخیرہ جمع کرتے ہو گھروں میں، یہ بھی معجزہ ہے، اللہ مجھے بتاتا ہے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک یہ اس میں البتہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں میری نبوت کی صداقت پہ، اگر ہو تم سچے۔ وجئتکم مصدقا، اے جئتکم، میں آیا ہوں درحال تصدیق کرنے والوں جو مجھ سے پہلے تورات گزری ہے، اور تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے بعض وہ چیز جو اللہ نے حرام کی ہے تم پہ، کئی چیزیں حرام اب میں حلال کرنے لگا ہوں، اور لایا ہوں میں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرتے رہو اور میری تابعداری کرو۔ جی، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، مجھے رب نہ مننا، بس تم اس کی عبادت کرتے رہو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فلما خص عیسیٰ منہم الکفر، پس جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں سے کفر کو، قال من انصاری الی اللہ، کون ہے میری مدد کرنے والے اللہ کی طرف؟ انصاری نصیر کی جمع ہے، صفت مشبہ ہے، شریف اشراف، نصیر انصار، من انصاری، کون، نصر ینصر، کون ہے میری مدد کرنے والا اللہ کی طرف؟ قال الحواریون، کہا حواریوں نے، یہ 12 آدمی تھے، رنگ سفید تھے، یہ دھوبیوں کا کام کرتے تھے، ہم ہیں اللہ کے مددگار، یعنی اللہ کے دین کے مددگار، ان تنصر اللہ ینصر، ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور گواہ بن جائے عیسیٰ علیہ السلام اس بات کے ساتھ کہ ہم مسلمان ہیں۔ اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے اس چیز کے ساتھ جو تو نے اتاری، یعنی کتاب انجیل مراد ہے، اور تابعداری کی ہم نے رسول کی عیسیٰ علیہ السلام کی، بس ہمیں لکھ لے مع الشاہدین، گواہوں کے ساتھ۔ وَمَكَرُوا، مکر کیا یہودیوں نے، اللہ نے مکر کا جواب دیا، یاد رکھنا، مکر کہتے ہیں تدبیر کرنی، چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو، اور اللہ تو مکر کرتا نہیں، اسے ضرورت نہیں مکر کرنے کی، یہ مشاکلت ہے علم معانی میں۔ یہودیوں نے مکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بادشاہ کے سامنے بھی کہا یہ تورات کو مٹانا چاہتا ہے، یہ گستاخ ہے، یہ بے ادب ہے، پھر انہیں قتل کرنے کی کوشش کی۔ یہودیوں کا ذہن یہ ہے کہ انہیں قتل کر کے دفن کیا گیا ہے، نصرانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، دوبارہ زندہ ہوئی اور آسمان پہ چلے گئے۔ ہمارے نزدیک کوئی موت نہیں آئی ہے، موت قیامت سے پہلے آئے گی۔ جی، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ،
تو بہرحال جب عربی میں مکر ہوگا وہ خفیہ تدبیر اچھی ہو یا بری، اور اردو میں مکر بولا جاتا ہے بری تدبیر پہ. تو وہ مکروا، انہوں نے مکر کیا، اللہ نے مکر کیا، یعنی اللہ نے مکر کا بدلہ دیا. لا یحیق المکر السیء الا بآلہ. تو معلوم ہوا ایک مکر تدبیر اچھی ہوتی ہے، ایک بری ہوتی ہے. کوئی سمجھی ہے بات؟ اردو میں مکر بولا جائے تو بری تدبیر، برا ہیلا، بری سازش. لیکن عربی میں جب بولا جائے تو وہ مکر خیر بھی ہوتا ہے، مکر صحیح بھی ہوتا ہے. اللہ مکر نہیں کرتے ہیں، نہ اللہ مکر اچھا کرتے ہیں نہ برا. مکر اللہ کو کیا ضرورت ہے خفیہ کام کرنے کی؟ خفیہ سے یہ مراد کہ اللہ اس لیے کرے کہ پتہ نہ چلے فلاں ناراض ہو جائے گا، میں سیدھا کروں گا. وہ کس سے ڈرنے والا ہے؟ اسی وَمَكَرُوا، یہودیوں نے مکر کیا، اللہ نے انہیں مکر کا بدلہ دیا. یہ مشاکلت ہے. واللہ خیر الماکرین. جتنے مکر کرنے والے، اللہ بہتر مکر کرنے والے، یعنی اللہ ماکرین کو بدلہ دینے والا ہے. اللہ کی تدبیر اسے نہ کوئی سمجھ سکتا ہے نہ اس سے کوئی بچ سکتا ہے. کل بہت اہم سبق ہے اذکار اللہ یا عیسیٰ. شاید میں ایک ہی رکوع پڑھاؤں گا یا 2 رکوع، انشاءاللہ اسی ہفتے میں پارے سے فارغ ہو جائیں گے. ذہناً تیار ہو کے آنا، کہو انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے رب کائنات، آج جو پڑھا ہے پڑھایا ہے پوری امت میں سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی روح مبارک کو، پھر اے اللہ پوری امت، عوام، خواص، قدیم جدید، ہمارے اپنے بیگانے جتنے عزیز رشتہ دار آج تک فوت ہو گئے، سب کی روحوں کو ثواب پہنچا دے، سب کی روحوں کو یہ ثواب پہنچا دے. اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما، نیکیاں قبول فرما، ہمارے والدین اساتذہ پہ رحم و کرم فرما، باران رحمت نازل فرما، رزق کی تنگیاں دور فرما. جتنے میرے عزیز بیٹھے ہیں جن کی جائز تمنائیں ہیں، چاہے شادی کے حوالے سے چاہے اور کسی حوالے سے، اللہ سب کی پوری فرما. اللہ میری روحانی اولاد، اولاد کی اولاد کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے ہر کام میں آسانیاں پیدا فرما. آخری دن آخری رات تو جانتا ہے، قرآن حدیث کی خدمت سے محروم نہ فرمانا. اللہ جتنے لوگ میرے پاس مرد و عورت جس مقصد کے لیے آتے ہیں، اللہ سب کے مقصد کو پورا فرما. میں انہیں وظائف دعائیں بتاتا ہوں، اللہ انہیں کرنے کی، پھر اللہ انہیں قبول فرما. آمین یا رب العالمین برحمتک یا. ہٹاؤ.